بھی اس کو اپنے اس گناہ کا احساس ہوا اور اس بات کے لیے وہ تڑپ رہا ہے کہ یہ میرا گناہ کیسے معاف ہوگا اور کیا اللہ مجھے معاف کرے گا. ایک عالم کے پاس پہنچے اور ان سے اپنی کیفیت بیان فرمائی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک آدمی کا قتل کرنا وہ بہت بڑا گناہ اور تم نے 99 آدمی کا قتل کیا, کیسے اللہ بخشے گا. بعض مرتبہ بات تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن وہ ذرا الٹی پڑ جاتی ہے. ایک آدمی 99 آدمی کے قتل کرنے کے بعد بھی اگر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے اور وہ توبہ کر رہا ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ توبہ تو کرے, جی اپنی غلطی کا احساس تو کرے, اور یہ احساس کا پیدا ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان خاصد ہوتا ہے. اس لیے بندے کو اپنے بزرگوں کی باتوں کے سننے کے بعد, اپنے علماء کی باتوں کو سننے کے بعد یا کتابوں کے پڑھنے کے بعد گناہوں سے متعلق بات آئی یا اپنی کوتاہیوں سے متعلق بات آئی یا عبادات ہم سے چھوٹ رہے ہیں, ریاضتیں چھوٹ رہی ہیں, اس سے متعلق بات آئی تو فوری دل میں خیال آتا ہے واہ میرے اندر کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور میں اپنی ان کوتاہیوں کو دور کروں گا اور میں عمل کروں گا. اس احساس کے پیدا ہونے کے بعد اگر فوری وہ عمل میں جڑ جاتا ہے تو پھر عمل میں لگ جاتا ہے, اور اگر فوری عمل میں جڑنے کے بجائے جیسے آج کل ہمارے نوجوان یا اور لوگ کہتے ہیں نماز کے لیے تاکید کی جائے تو نہیں بول رہا میں آنے والی جمعہ ہے نا, جمعہ کے دن نہا دھو کے بس جمعہ کے دن سے میں نماز شروع کروں گا, کل سے شروع کروں گا, پرسوں سے شروع کروں گا, پینڈنگ ہو گیا. تو وہ جو اللہ کا مہمان آیا تھا احساس دلانے کے لیے, اپنے بزرگوں کی بات سننے کے بعد بزرگوں کی صحبت سے وہ جو اللہ کا مہمان آ کر احساس دلا رہا تھا اور وہ احساس خود اللہ کا مہمان تھا, اگر عمل کو پینڈنگ میں ڈال دیا اور سوچا 2 دن کے بعد سے شروع کریں گے, کل ہی تو جمعہ ہے, نہانا دھونا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے شروع کریں گے, جہاں پینڈنگ ہو گیا وہ مہمان تمہارے نہانے دھونے کے انتظار میں نہیں رہتا. اجتماع میں آئے ہیں, یہاں بزرگوں کی بات سننے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ کتنی کوتاہیوں میں نے اب تک زندگی گزاری اور اب میری ان کوتاہیوں کو ختم کر کے میں عمل پر آ جانا چاہیے. یہاں یہ بات آئی تو یہیں سے عمل شروع ہونا. آپ اگر یہ سوچیں کہ میں گھر جا کے عمل شروع کروں گا تو وہ قاصد, وہ اللہ کا مہمان جو آیا تھا وہ اتنی دیر رکتا نہیں اور پھر ایک مرتبہ چلے گیا تو پھر اس کا آنا آسان نہیں. ناقدروں کے پاس اللہ کئی کو بھیجیں گے بار بار, جی جو اللہ کے مہمان کی قدر کرتا ہے وہ احساس بار بار اس کے پاس, اور وہ قاصد اللہ کا بار بار اس کے پاس آتا ہے. بندہ روزانہ جب اپنے توبہ استغفار کرتا ہے عاجزی انکساری کے ساتھ تو روزانہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں, روزانہ عمل میں لگتا ہے تو روزانہ اس کے عمل میں اضافہ اور برکت ہی برکت ہوتی رہتی ہے. وہ اگر 4 رکعت تہجد کی پڑھ رہا ہے تو 2 دن 3 دن 4 دن مہینہ 2 مہینے پڑھنے کے بعد اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یار میں تہجد میں اٹھ رہا ہوں لیکن 4 ہی رکعت پڑھ رہا ہوں, 12 پڑھنا چاہیے. یہ جذبہ بڑھتا رہتا ہے. یہ ہمارے وہ اکابرین علماء حضرات کی صحبتوں کا فیض, اور یہ مجالس ہماری اسی مقصد کے تحت ہیں, اسی مقصد کے تحت ہیں. اور یہاں پر جو ذکر ہم کر رہے ہیں یہ ذکر ایسا نہیں کہ یہ 3 دن کے اجتماع میں آئے یہاں کر لیے اور اس کے بعد بات ختم, ایسا نہیں. یہ ہم یہاں پر آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ ٹریننگ ہے, یہ اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنا ہے, 24 گھنٹے کی روٹین میں لانا ہے. اور یہاں اس مجلس میں آنے کے بعد اور ایک نعمت ہم کو حاصل ہوتی ہے اور اس کی جستجو ہم کو کرنا چاہیے. وہ کیا چیز ہے؟ مقولہ ہے با ادب با نصیب
بے ادب، بے نصیب۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک عالم نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ بڑا بچوں بتلاؤ کہ علامہ کشمیری کیسے بنے؟ تو لڑکوں نے کہا وہ مفسر قرآن تھے، وہ درس حدیث دیتے تھے، شیخ الحدیث تھے، یہ تھے وہ تھے۔ استاد نے فرمایا علامہ کشمیری ادب کی بنیاد پر بنے ہیں۔ قرآن احادیث کی کتابوں کا وہ اتنا ادب کیا کرتے تھے کہ اگر حاشیہ پڑھنا ہے، بازو صفحے کے کونے پر لکھا ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کتاب کو یوں پلٹا لے کے اس کو اپنے رخ پر کر لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ پڑھنا ہوتا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر جس کتاب میں جس رخ پر لکھا ہوا ہے اس رخ پر بیٹھ کر پڑھتے تھے، کتاب نہیں پلٹاتے تھے۔ یہ بھائیوں اور دوستوں، ادب بہت بڑی چیز ہے۔ یہ چیز ہم کو اپنے بزرگوں کی صحبت میں ملتی ہے۔ یہ بزرگوں سے بات کرنا تو کیسا کرنا، چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کرنا تو کیسا کرنا، بڑوں کے ساتھ بات چیت کرنا تو کیسا کرنا، ان کی مجلسوں میں کیسا بیٹھنا، ان کا ادب احترام کیسا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، محبت کا برتاؤ نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے بھائیو اور دوستو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے علماء، اپنے بزرگوں کی صحبت میں یہ چیز عطا فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے، عقل معاذ عطا فرمائے، اپنے علماء کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ادب اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرمائے۔ یہ چیزیں ہم کو انہی مجلسوں میں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہم نے اپنے بزرگوں سے 3 دن تک جو باتیں سنتے رہے اور جو ہم نے یہاں 3 دن تک مسلسل ذکر کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی اس ذکر کو اپنی زندگی میں پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض مقامات پر ذکر کے جو حلقے چل رہے تھے بعض مقامات پر بند ہو گئے اور بعض مقامات پر بند کرائے گئے۔ جو بند کرائے گئے بس وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے تو انشاءاللہ وہ بھی چالو ہو جائیں گے۔ لیکن اپنی کوتاہی، اپنی کمزوری اور بے توجہی سے جہاں ذکر کے حلقے رکے ہیں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ان حلقوں کی طرف توجہ دو۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے، ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ جب تک کہ یہ سانس چلتی ہے دنیا ہمارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوں گے تو کتنی بھی محنت کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ ایسے لوگوں کی آپ بات مت سنیے، ان کی بات مت مانیے جن کے قلوب کو ہم نے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہشات میں لگے ہوئے ہیں۔ فلما استحوذ علیہ الشیطان فانساہ ذکر اللہ۔ کہتے جب کوئی آدمی کسی آدمی پر حملہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں جس پر حملہ کر رہا ہوں اس کے پاس کوئی خطرناک ہتھیار ہے کیا جس سے وہ میرے وار کرنے سے پہلے بھی کر سکتا ہے یا میرے وار کرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے، تو وہ پہلی ترکیب سے سامنے والے کے پاس سے ہتھیار چھینتا ہے، روک ڈال کر اس کو بولتا ہے ہاتھ اٹھاؤ ہتھیار ڈالو۔ جس ہتھیار سے اس کو اپنی موت کا خوف، اپنی ہلاکت کا خوف ہوتا ہے وہ پہلے اپنے دشمن کے پاس سے چھینتا ہے۔ بھائیو
بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح ذکر مومن کا